قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، گزرگاہے گل گلزار وحدت پہ بچھاتی تھی، جھگڑتی بد زبانی کرتی تھی، فتنے اٹھاتی تھی۔ مدینے میں ایک عورت ایسی بھی تھی جس کا دماغ بھی کچھ کم تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینے کی گلی سے گزرتے، اس کی نظر پڑ جاتی، وہ دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی، آپ میرے پاس کچھ دیر بیٹھیں، میں آپ سے کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہنے لگے، او مائی، میں مدینے کی گلیوں میں جدھر سے بھی گزروں، اگر تیری نگاہ میرے اوپر پڑ جائے، تیری آواز آئے، میں اسی جگہ پہ رک جاؤں گا، اور تو جس گلی میں مجھے بلائے گی میں تیرے لیے جانے کو تیار ہوں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، گزرگاہے گل گلزار وحدت پہ بچھاتی تھی، جھگڑتی بد زبانی کرتی تھی، فتنے اٹھاتی تھی، وہ اپنے گھر کے کوڑے سر پہ لا کے ڈال جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ اتنے زیادہ لوگوں نے ظلم کیے، اتنا زیادہ تکلیف دی۔ اللہ والوں اور نوجوانوں اور بزرگوں، ذرا اس بات پہ تو غور کرو، امام الانبیاء کو جب تکلیف دی گئی، جب ان کو پریشان کیا گیا، جب طرح طرح کی باتیں کی گئی، اللہ اکبر، قرآن کریم گواہ ہے اور لوگوں زمانہ گواہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کی بدلے میں آپ نے ایک بھی لفظ برائیوں سے کی بدلے میں برے الفاظ نہ بولے، مگر وہ منبع جود و سخا خاموش رہتے تھے، زبان سے کچھ نہ کہتے تھے، دعائیں خیر کرتے تھے۔ اگر آج بھی ہم اور آپ یہ طریقے اپنانے میں لگ جائیں گے، آج بھی ہم یہ دیکھیں گے، اور لوگوں جب ہم نے کوئی دین کی تبلیغ کی، جب کوئی دین کی بات لوگوں کو بتلائے، کسی کو نماز کی رہنمائی کی، کسی کو قرآن کریم کی تلاوت کی رہنمائی کی، کسی کو دین اسلام کی طرف لانے کی رہنمائی کی، اگر زبانیں کسی جاتی، تکلیف دی جاتی، یاد کر لو کہ ہم اور آپ جس پیغمبر کی امتی ہیں، اسی کئی گناہ تکلیف دیے گئے، وہ تو آج ہم اور آپ کس کی درجے پہ آج قائم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی تکلیف دی گئی، ہمیں اور بھی کتنی تکلیف دینی چاہیے۔ یہ طریقہ سکھلایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ زبانیں تیرے اوپر اٹھیں گی، زمانے کے لوگ تمہیں برے بھلے کہیں گے، ان تمام کی جواب میں تمہیں گالیاں نہ دینا، تم اپنے اخلاق مندی پیش کرنا، یہ تمام چیزیں تمام لوگوں کی نظر میں بھائے گی، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ انہیں یہ بتلا دو، اللہ والو، ہماری پیغمبر نے کبھی بھی گالیوں کا جواب گالی سی دینے کی تعلیم نہ دی۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام ہماری ساتھ راستے میں چل رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی بدو آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کندھے مبارک پر ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے، وہ پیچھے سے آیا، جھٹک کے کھینچ دیا۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میری نظروں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر کاندھی مبارک کی اوپر جو چادر نجرانی کی پڑی تھی اتنے تیز سیا کر اس بدو نے دیہاتی نے کھینچے پیچھے سیا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بھی میں نے بعد میں نشانات دیکھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف التفات کیے وہ کہنے لگی یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، جو مال غنیمت اللہ کی طرف سے ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ حکم کیجیے کہ ان مال میں سے میرا بھی حصہ لگائے۔ اتنا کہنا تھا اللہ والو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے دیکھے، ان کو دیکھنے کی بعد غصہ نہ کیے، ناراض نہ ہوئے، بلکہ پیچھے دیکھ کر مڑ کر کی مسکرانے لگے، ہنسنے لگے اور فرمایا او میرے صحابہ کرام جب مال غنیمت تقسیم ہو ان کے حصے میں بھی ایک حصہ لگا دیجیے۔ یہ اخلاق مندی سکھلائی۔ اگر ہم نے ہمارے ساتھ رہنے والے کو اگر یہ تہذیب نہیں آتی، اگر یہ تمیز نہیں آتی، خدا نخواستہ کسی وقت اگر بدتمیزی سے پیش آ جاتا، اسے ہمارے آداب کے طریقے نہیں معلوم ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پہ ہمیں اور آپ کو تعلیم یہ دی، فرمایا اسے مسکرا کر دیکھو۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں جاتے، غرض یہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار صحابہ کرام کی زیارت کرتے، ان کی بیماروں کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے، ان کے گھروں کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور اللہ والو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے پیار سے سلام کرتے تھے۔ کوئی بچہ کھیل رہا ہوتا، کوئی غمگین ہوا کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستی مبارک اس کی سر پہ پھیرتے تھے، پیار اور شفقت کی طریقے سے پھیرتے تھے، بچے سے پوچھتے تھے، پیار لاڈ کرتے تھے اور اس بچے کو تسلی دلاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں سے گزرنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلی میں کھیلتے ہوئے دیکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو سلام کیا اور کہنے لگے او لوگو میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام اس لیے کیا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی طرح سے آپ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، جب بھی آپ کو نظر آیا انتظار نہ کیا میں امام الانبیاء ہوں، سلام یہ مجھے کریں گے میں سلام کیوں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بچوں کو سلام کر دیے اور یہ دکھلایا او لوگو سلام میں پہل کرنے والا کی دل یہ جانا جاتا ہے کہ اس کا دل تمام کبر و غرور سے بالکل خالی ہے، یہ دل بالکل پاک ہے، یہ دل بالکل محبتوں کی لائق ہے، یہ دل بالکل نرم ہے، اس دل کے اندر نفرت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ طریقے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ گھر میں جاتے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم بھی دیتے۔ اب ہم اور آپ کہیں کہ سلام جی گھر جائیں گے سلام بار بار کون کرے گا؟ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں مجھے پیغمبر آخر الزمان مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی اے لڑکے اذا دخلت على اہل بیتک فسلم یکن برکتا علیک علی وعلا اہل بیتک،
اے انس جب تو اپنے گھر جاؤ دروازے پہ یوں ہی دندناتا ہوا اندر نہ چلا جاؤ، دروازے پہ کھڑے ہو کر پہلے سلام کرو، اس لیے سلام کرو کہ جب تو سلام کرے گا اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تجھے بھی برکت عطا کرے گا، گھر والوں پر بھی برکت آئے گی، گھر میں سکون آئے گا، گھر میں اطمینان آئے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ملے گا گھر میں اگر ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بھابیاں بیٹھی ہے، وہ اگر اس طرح سے بیٹھی ہے جیسے عام طریقے سے لوگ بے پردہ میں بیٹھا کرتے، آرام سے بیٹھتے، کم سے کم وہ بھی آپ کی سلام سے ہوشیار ہو جائیں گے، آپ کو شرمندگی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ تعلیم ہے دین اسلام کی اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے زیادہ خاکسار تھے، مدینہ میں کوئی بھی سوال کیا کرتا، کوئی بھی آپ کی دستی مبارک آپ کی تھام لیا کرتے، کوئی انگلیاں تھام لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے، ان سے کہتے تمہاری کیا ضرورت ہے میرے سامنے پیش کرو، جب تک میں تیری ضرورت اگر میری استطاعت کی لائق ہو، میں اگر اس کے اوپر قادر ہوں، میں تیرے سوال کو پورا کر کی جاؤں، تیرا جواب دی کی جاؤں۔ کبھی گھمنڈ میں نہیں آیا میں پیغمبر ہوں، میں امام الانبیاء ہوں۔ مدینے میں ایک عورت ایسی بھی تھی جس کا دماغ بھی کچھ کم تھا، جسے ہم اور آپ کہہ لیتے کہ پاگل کم دماغ لوگ۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کبھی مدینہ کی گلی سے گزرتے، اس کی نظر پڑ جاتی، وہ دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی آپ میرے پاس کچھ دیر بیٹھیں، میں آپ سے کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ دیر تک بٹھائے رکھے اور خدا آپ کو پتا بھی تھا، ہمارا جسے کہتا جی دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کے پیچھے کون جائے؟ اسے بھی اہمیت دلائی آپ نے، دیر تک بٹھائے۔ نبی علیہ السلام نے کہنے لگے او مائی، میں مدینے کی گلیوں میں جدھر سے بھی گزروں، اگر تیری نگاہ میرے اوپر پڑ جائے، تیری آواز آئے، میں اسی جگہ پہ رک جاؤں گا، اور تو جس گلی میں مجھے بلائے گی میں تیرے لیے جانے کو تیار ہوں، تاکہ تمہیں یہ کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ یہ خاک ساری، یہ ملن ساری دین اسلام میں ہمیں اور آپ کو ملی۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھانے لگے، ایک صحابی جن کا نام معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ نئے نئے اسلام لائے تھے، اور ابھی ان کو پتا نہیں تھا کہ نماز کس طرح ادا کی جاتی۔ آج مسجدوں میں جو بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ بچے اچھل کود کرتے، کسی کے ہاتھ سے لوٹا اگر گر جاتا چھوٹ جاتا اسے لوگ ڈانٹنے لگتے، زدوکوب کرنے لگ جاتے۔ خدا نہ خواستہ آدمی اگر مسجد میں چلا گیا، موبائل اگر سائلنٹ کرنا یا سوئچ آف کرنا بھول گئے اور رنگ بج گئی، ہر ایک بل پڑتا ہے، پھر تو کوئی بخشنے کو تیار نہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بے توجہی کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، موبائل یوں ہی آن کیا ہوا چلاتا ہے اور موبائل کے اندر ایسے سننگ ٹیون رکھتا ہے کہ مسجد میں بھی گانے بجنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے احتیاط ہو، لیکن اگر غلطی سے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہونے لگ جائے تو اسے سمجھا دیں، اسے بتا دیں کہ بھائی یاد کر کے آپ اپنے موبائل کو کم از کم سائلنٹ کر لیا کریں یا سوئچ آف کر لیا کریں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا لوگوں، میں بھی نماز میں صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کی بعد کسی صحابی کو چھینک آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی آدمی چھینکے الحمدللہ بولے، سننے والا بھی یرحمک اللہ بولے۔
جب میں نے سنی مسجد میں نماز کی حالت میں ابھی جماعت لگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے مشغول ہے، میں نے جب چیخ کی آواز سنی، میں نے یرحمک اللہ زور سے کہہ دیے۔ اب اتنا کہنا تھا، صحابہ کرام مجھے گھورنے لگے۔ پھر میں نے اپنی زبان سے ایک بات اور کہہ دی کہ میری ماں مجھے گم پائے، میری ماں مجھے گم پائے، تم لوگ مجھے کیوں گھورنے لگے، کیوں دیکھنے لگے؟ اب صحابہ کرام اپنے رانوں پہ ہاتھ مارنے لگے، خاموش کرنے کے لیے، چپ کرانے کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے سلام پھیرے اور سبھی یہ سوچتے تھے اب ڈانٹیں گے، اب زد و کوب کریں گے۔ اللہ اکبر، وہ خود فرمانے لگی ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما من۔ اللہ کی قسم، میں نے آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی معلم، کوئی سکھلانے والا، کوئی بتلانے والا آج تک نہیں دیکھے۔ واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ برے بھلے بات کہے، نہ ہمیں کوئی اور پھٹکار دیے۔ اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس۔ اور میرے پیارے صحابی یاد رکھو، یہ نماز میں دنیا کی باتیں اور کسی طرح کی کوئی عمل کرنا جائز نہیں۔ انما ہی التکبیر والتسبیح وقراءۃ القرآن، اس میں تکبیر ہوتی ہے، اس میں تسبیح کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی، اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا جائز نہیں۔ کسی طرح کی کوئی اور بات نماز کی حالت میں جائز نہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم، میں نے اتنا بہترین معلم آج تک نہیں دیکھا، میں نے اتنی بڑی غلطی کی نماز میں نے آوازیں لگائی، کئی طرح کی حرکتیں کیے۔ آج ہم اور آپ ہوتے یوں کہتے ہیں جی تمہیں پتہ نہیں سارے لوگوں کی نماز خراب کر دی ہے۔ حالانکہ ہر آدمی کا دل، آپ دیکھتے ہو جو صفوں میں کھڑے ہوتے، اکثر لوگ وہاں ہونے کے باوجود مسجد میں نہیں ہوتے۔ مسجد میں کھڑا ہے، دل ماگامہ میں گھوم رہا ہے، گوڈا میں گھوم رہا ہے، دکانوں کی تفریح کر رہا ہے، جسم یہاں پہ ہے، دل کہیں اور لگا بیٹھا ہے، خیال کہیں اور چلا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، ایمان والے سب سے بہترین مکمل ایمان والے اسی وقت ہو سکتے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے بہترین اور مکمل مومن وہی ہو سکتا ہے جو اخلاق مند ہو، جس کے جو آداب سے پیش آنے والے ہوں، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتا ہو، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے والا ہو، اپنے ماحول اور معاشرے میں ایک دوسرے پہ ترس کھانے والا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین کے اچھائی کے ساتھ پیش آنے والا ہو، اور اچھائیوں کو اپنے ماحول میں جو آدمی پھیلانے والا ہو، وہی ایمان میں کامل اور اکمل ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر اخلاق مندی نہیں تو یاد رکھ لیجئے ایمان کے اندر کھوٹ ہے۔